السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. تمام تعریف پاکی اور بڑائی خالق کون و مکان اللہ رب العزت کے لیے خداوار ہے. وہی اس کائنات کا خالق، مالک اور پروردگار ہے. اسی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وہی یہ بارش کا نظام چلاتا ہے. اسی نے چاند اور سورج کو گردش میں لگائے رکھا ہے. وہی موت و حیات کا مالک ہے، وہی رزق کا مالک ہے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کی لائق ہے. درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سورہ مزمل کی ابتدائی آیتیں اس لحاظ سے پڑھی گئی کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے حصے میں نماز پڑھنے کا حکم کیا گیا، اور رمضان المبارک کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کو حکم دیا کہ وہ رات میں قیام کریں. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے دن میں اللہ نے روزے فرض کیے ہیں اور رات میں میں نے تراویح کو سنت قرار دیا. یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے تراویح کی نماز کو سنت موقدہ قرار دیا. یہ سنت تاکید کے ساتھ ہے، پابندی سے ادا کرنی. ایسا نہیں ہے کہ کبھی ادا کی جائے کبھی چھوڑ دی جائے، بلکہ پابندی کے ساتھ روزانہ رات میں تراویح کی نماز ادا کی جائے. اور ایک بات بہت اہم ہے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی نماز بہت زیادہ محبوب ہے، اور آپ اپنی رات کا اکثر حصہ نمازوں میں گزارا کرتے ہیں. اور یہی وہ وقت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے منتقل ہوتے ہوئے تمام اللہ والوں میں پایا جاتا ہے کہ رات میں اللہ کی عبادت کی جائے، چاہے وہ تہجد کی شکل میں ہو، قیام اللیل کی شکل میں ہو، تراویح کی شکل میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو منشا یہ تھا کہ رمضان کی ہر رات میں ہر امت کی عبادت سے مشغول ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، کہ میں نے اس کی راتوں کے قیام کو سنت قرار دیا. اس سے تراویح کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اور رمضان تو ویسے بھی ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہر نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے. ہر فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے. اس لیے اس مہینے میں جتنی عبادت کی جائے وہ بہرحال ہماری آخرت کی ضرورت کے اعتبار سے کم ہی پڑے. اس لیے کہ آخرت میں تو بہت زیادہ نیکیوں کی ضرورت پڑے گی، اور وہاں انسان کو جا کر پتہ چلے گا کہ اس نے اپنی زندگی کا کتنا وقت ضائع کر دیا، ویسٹ کر دیا. یہاں تو ہم ٹائم پاس کرتے ہیں، لیکن وہاں جا کر پتہ چلا ہے کہ ہم نے ٹائم پاس نہیں بلکہ ٹائم ویسٹ کر دیا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر تراویح کی نماز کو سنت قرار دیا. اب کوئی چاہے 20 رکعت پڑھے چاہے 8 رکعت پڑھے، اس اختلاف کو چھوڑ کر قیام لیل بہرحال ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. رکعتیں کم زیادہ ہو سکتی، جس کو جتنی چاہے رکعتیں پڑھے، لیکن رات کی نماز کا پڑھنا بہرحال ضروری ہے. اس کو زیادہ زور دینا چاہیے. دور حاضر میں
اختلافات کو زور دینے کے بجائے جو باتیں آپس میں کامن ہیں اس پہ زور دینے کی ضرورت ہے۔ اختلافات کو نظر انداز کرتے ہوئے سب مل کر نماز پڑھیں، سب مل کر عبادت کریں، سب مل کر روزے رکھیں، سب مل کر سحر اور افطار کا اہتمام کریں۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں، کسی میں کمی کسی میں زیادتی ہے تو ہر آدمی اپنے اپنے مسلک کے اعتبار سے عمل کر سکتا ہے۔ تو جن آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا المزمل، اے کمبل میں لپیٹے ہوئے، اے کپڑوں میں لپیٹے ہوئے، قم اللیل الا قلیلا، اٹھیے اور رات میں قیام کیجیے، لیکن تھوڑا سا قیام، او انقص منہ، اس میں سے تھوڑا کم کیجیے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، اور اس میں سے آدھی رات سے کم میں آپ قیام کیجیے، یعنی ایک تہائی رات۔ اگر رات کے 3 حصے کر دیے جائیں تو آخری رات کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ان آیات میں تو تہجد کا حکم ہے، لیکن پوری طرح سے اگر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ رات میں اللہ کی عبادت کی جائے یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اللہ کے رسول کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور ہم تراویح کے علاوہ بھی جب شہر میں اٹھ جاتے ہیں تو یہ وہی وقت ہوتا ہے جو تہجد کا ہے، اس لیے ہم صرف تراویح پڑھ کر مطمئن نہ ہو جائیں، بلکہ جب اٹھ ہی رہے ہیں ہم جیسے کمزور لوگ، کمزور ایمان والے، کمزور اعمال والے، ہم جیسے سست لوگ روزانہ راتوں میں تو نہیں ہوتے، وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سحری کھانے کا موقع دے دیا۔ اگر اللہ چاہتے تو بغیر سحری کے بھی روزہ فرض کیا جا سکتا تھا، اور یہ بات تو بالکل طے ہے کہ سحری کھانا سنت ہے لیکن روزہ فرض ہے۔ اگر سحری چھوٹ بھی جاتی ہے تب بھی روزہ تو رہنا ہے، سحری چھوٹ گئی بول کے روزہ چھوڑا نہیں جاتا، روزہ تو بہرحال رہنا ہے۔ پھر بھی اللہ کا کرم ہے کہ سحری کھانے کا حکم دیا، سحری کھانے میں ثواب فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا۔ یہاں تک آپ نے فرمایا کہ تم اس وقت تک سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر قائم رہو گے جب تک کہ سحری میں تاخیر کرو گے اور افطار میں جلدی کرو گے۔ یہ سحری کا کھانا دوسری قوموں کے روزوں سے ہمارے روزوں کو ممتاز کرتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ دوسری قومیں جو روزہ رہتی ہیں ان کے پاس سحری نہیں ہے، لیکن امت مسلمہ کو سحری کرا کے دوسرے لوگوں کے روزوں سے ممتاز بنا دیا۔ ایک خاص فرق ہے یہ ہمارا، اور یہ ہماری پہچان ہے، ہماری آئیڈینٹی ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، اور اس سنت کے کھانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سحری کے کھانے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی۔ تو کھانے کے لیے جب ہم اٹھتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ کچھ دیر عبادت بھی ضرور کر لیں، کم سے کم 2 رکعت ہی صحیح۔ کتنی دیر لگتی ہے 2 رکعت کے لیے؟ جو آدمی چائے پینے کا عادی ہے وہ سحری میں چائے نہیں چھوڑتا، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی سگریٹ کا عادی ہے وہ سگریٹ نہیں چھوڑتے۔ سحری کے بعد اتنا ٹائم بچا لیتا ہے کہ چائے پی جا سکتے، سگریٹ پیا جا سکتے۔ تو عادت اس بات کی بھی ہونی چاہیے کہ کم سے کم 2 4 6 10 12 رکعت تہجد میں ہم پڑھ لیں، تاکہ ہم تہجد گزار ہو جائیں، اس کی برکتیں ہم کو حاصل ہوں۔ تو رمضان میں تراویح بھی ہے، تہجد بھی پڑھنا ہے، اور قیام لیل کا کوئی بھی طریقہ اگر آدمی اختیار کرے جو سنت سے ثابت ہے تو اس پر اس کو بھرپور اجر و ثواب ملنے کی پوری امید ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کو قرآن سے خاص نسبت ہے، اور ان آیات کے تسلسل میں آپ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن پڑھو ٹہر ٹہر کر۔ ہم کو قرآن سے بہت زیادہ قربت حاصل کرنا چاہیے۔ ہم جب کتابوں کے، اخبارات کے اعداد و شمار، ان کی اشاعت اور ان کا سرکولیشن دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے۔ ایک ایک اخبار کا سرکولیشن لاکھوں میں ہے، لاکھوں۔ دکن کرونیکل کا سرکولیشن 7 لاکھ کے اوپر ہے، اور کیرلا سے نکلنے والا ایک ملیالم کا اخبار ہے جس کا سرکولیشن 17 لاکھ سے زیادہ ہے۔ ہمارے اردو اخبارات کا سب سے بڑا سرکولیشن والا اخبار بھی اگر کوئی ہے تو اس کا سرکولیشن 50,000 ہے۔
ان ساری تعدادوں کو ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن میں رکھیں اور یہ غور کرنے کی کوشش کریں کہ اخبارات کتنے زیادہ تعداد میں روزانہ پڑھے جاتے ہیں. کیا ہم لوگ قرآن بھی اتنی زیادہ تعداد میں پڑھنے والے ہیں؟ کیا ہم آدھا و شمار کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہمارے کسی محلے میں روزانہ 17 لاکھ افراد قرآن مجید پڑھتے ہیں؟ کسی علاقے میں روزانہ 1 کروڑ افراد قرآن مجید پڑھتے ہیں. اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے. یہ اور بات ہے کہ تراویح کا نماز کا اللہ تعالیٰ نے ایسا اہتمام بنا دیا ہے کہ ایک امام پڑھتا ہے، ہزاروں لاکھوں آدمی اس کے پیچھے سنتے ہیں. یہ تو ایک نظم ہے، ایک فرض ہے، فریضہ ہے جو ادا کیا جاتا ہے. یہاں مجھے یہ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ انفرادی طور پر انڈیویجول ہم لوگ روزانہ اخبار زیادہ پڑھتے ہیں یا قرآن زیادہ پڑھتے ہیں؟ اسکول اور کالج کی کتابیں زیادہ پڑھتے ہیں یا قرآن زیادہ پڑھتے ہیں؟ میگزینس اور رسالے زیادہ پڑھتے ہیں یا قرآن زیادہ پڑھتے ہیں؟ ٹی وی زیادہ دیکھتے ہیں یا قرآن زیادہ پڑھتے ہیں؟ انٹرنیٹ پہ براؤزنگ زیادہ کرتے ہیں یا قرآن زیادہ پڑھتے ہیں؟ اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ بیٹھتے ہیں یا قرآن زیادہ پڑھتے ہیں؟ اپنے رشتے داروں کے ساتھ گفتگو میں ملاقات میں زیادہ بیٹھتے ہیں یا قرآن زیادہ پڑھتے ہیں؟ یہ سارے سوالات ہیں جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں تو بہت تھوڑا سا پڑھتے ہیں. بہت زیادہ پڑھنے والے 2 پارے 3 پارے حفاظ ہیں جو زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن عوام میں پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم ہے. پوری بستی میں، پورے محلے میں اگر ڈھونڈ کے نکالا جائے تو کوئی ایک آدھ آدمی ایسا نکلتا ہے جو روزانہ 2 پارے پڑھتا ہوگا، روزانہ 3 پارے پڑھتا ہوگا. عوام میں حواس اور حفاظ اور علماء، ان کی ضروریات بھی ہیں، ان کی مجبوریات بھی ہیں، ان کی کچھ مجبوریاں ایسی ہیں کہ ان کو پڑھنا ہی پڑتا ہے. لیکن عام آدمی کا قرآن کا پڑھنا بہت کم ہے، بہت کم. بچوں کو بھی ہم جو قرآن پڑھاتے ہیں تو ناظرہ پڑھنے کے لیے 10 منٹ 15 منٹ پڑھاتے ہیں. جو پابندی سے پڑھنے والے ہیں ان کا یہ حال ہے، اور جو ڈمے مارتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں ان کا تو کچھ نہیں کیا ہے. اور پھر نہیں پڑھنے والوں کی حالت یہ ہے کہ بچپن میں ایک بار پڑھنے سے ہدیہ ہو گیا، ان کو کپڑے بنا کے، پھر اس کے بعد پوری زندگی گزر رہی ہے، پھر قرآن ہاتھ میں نہیں لیتے، پڑھتے ہی. اب نماز میں تراویح میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن قرآن مجید ہاتھ میں لے کے اپنے سے پرسنلی پڑھنے کا جہاں تک معاملہ ہے بہت کم لوگ ہیں جو پرسنلی پڑھتے ہیں. جیسے ہم اخبار اپنے ہاتھ میں لے کے پڑھتے ہیں، دوسری کتابیں اپنے ہاتھ میں لے کے پڑھتے ہیں، سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز اپنے ہاتھ میں لے کے اپنے ڈی وی ڈی کو یوز کرتے ہیں، اپنے پرسنل کمپیوٹر کو ہم استعمال کرتے ہیں. کیا ایسے ہی ہم پرسنل قرآن کو استعمال کرتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں یہ ساری چیزوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ مہینہ قرآن سے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کو رمضان اسی لیے بنایا کہ اس میں قرآن نازل کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. تم میں سے جو کوئی اس رمضان کے مہینے کو پائے، نزول قرآن کے مہینے کو پائے، اور جس کے اندر ہدایت اور فرقان ہے اس مہینے کو پائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ مہینے بھر کے روزے رکھے. یہ قرآن کے شکرانے میں روزے ہمارے اوپر فرض کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت نازل فرمائی، بندوں کو ان کے جینے کا، زندگی گزارنے کا پورا طریقہ ان کو بتایا کہ ان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، پیدائش ان کی ہو تو کس طرح سے ہو، بچپن ان کا کس طرح سے گزرے، تعلیم و تربیت ان کی کس طرح سے ہونی چاہیے، شادی اور نکاح ان کی کس طرح سے ہونی چاہیے، ان کی جوانی کا زمانہ کس طرح سے گزرنا چاہیے، طلاق اگر دینا ہو تو کس طرح سے دینا چاہیے، کاروبار اور بزنس کرنا ہو تو کس طرح سے کرنا چاہیے، اور نوکری اور ملازمت کرنا ہو تو کس طرح سے کرنا چاہیے، اگر عبادات کرنا ہو تو کس طرح سے کرنا چاہیے، اور عقیدہ ان کا کیسا ہونا چاہیے، وہ اپنے رب کو کیسے پہچانے، کس نے ان کو زندگی بخشی، کون ہے موت اور حیات کا مالک، کون ہے جو تقدیر بناتا اور بگاڑتا ہے، کون ہے جو بیماری اور شفا دیتا ہے، کون ہے جو بارش برساتا ہے، کون ہے جو زمین سے پیداوار تمہارے لیے نکالتا ہے، کس نے اس ساری کائنات کو برپا کیا. یہ ساری تفصیلات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ پیغمبروں کو روانہ کرنے کا مقصد کیا ہے، پیغمبروں نے اپنی اپنی قوم کو کس طرح سے دعوت دی، اور کون سی پیغمبر کی قوم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. اگر قوموں نے اپنے پیغمبروں کا ساتھ دیا
تو اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت میں کس طرح سے کامیابی سے سرفراز کیا۔ اور اگر قوموں میں سے کسی نے کفر کیا، شرک کیا، پیغمبروں کی بات نہ مانی، اللہ کے کلام کا انکار کیا، کفر کا انہوں نے راستہ اگر اختیار کر لیا، تو ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہلاک و برباد کر دیا، دنیا میں ان کا کس طرح سے عذاب آئے اور آخرت میں وہ اللہ کے عذاب میں کیسے پکڑے جائیں گے، یہ ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی۔ اگر ہم پڑھتے ہیں، اگر ہم سمجھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، تو پھر ہماری زندگی کامیاب ہوتی ہے۔ اور اگر ہم اس کو پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، اور سمجھتے نہیں ہیں تو عمل کس طرح سے کریں گے، اور اگر عمل نہیں کریں گے تو ہماری زندگی کامیاب کیسے ہوگی، آخرت ہماری کیسے کامیاب ہوگی؟ یہ سارے سوالات ہم کو اس کا حل تلاش کرنا ہے اسی رمضان کے مہینے میں۔ رمضان کے مہینے میں صرف کھانا پینا، سحر، افطار، حلیم، دہی بڑے، شاپنگ، کپڑے اور سجاوٹ، یہ رمضان کا نام نہیں ہے۔ رمضان تو وہ مہینہ ہے، رمضان کے معنی اور مطلب لغت کے اندر یہ بتائے گئے ہیں کہ جلا ڈالنے والا۔ علماء نے فرمایا ہے کہ یہ مہینے میں مومنین کے گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے، جلا کے ختم کر دیا جاتا ہے، اور ان کو نیکیاں کرنے کا راستہ فراہم کر دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو آسمان سے ندا لگائی جاتی ہے کہ اے نیکی کے کرنے والے آگے بڑھ، نیکی کو اختیار کر، اور اے برائی کے کرنے والے رک جا اور برائی سے باز آ جا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر روز افطار کے وقت میں، رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم کی آگ سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ 10,000 لوگوں کو، اور بعد میں بتایا گیا کہ 70,000 آدمیوں کو جہنم سے خلاصی دی جاتی ہے۔ اور جب عید کی رات آتی ہے تو شروع رمضان سے آخر رمضان تک جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا گیا، اس سے زیادہ لوگوں کو اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، یہ آگ سے بچنے کا مہینہ ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا قرار دیا گیا ہے۔ حاضرین کرام، یہ ساری باتیں، یہ سارے فضائل، یہ ساری روایتیں اور احادیث ہم کو پکار پکار کر اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ ہم اس مہینے کو غنیمت جانیں۔ اور پھر اس حدیث کو یاد کیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پہ تشریف لے جا رہے تھے، پہلے زینے پر آپ نے آمین کہا، دوسرے زینے پر آمین کہا، تیسرے زینے پر آمین کہا، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور آمین کہا تو اس وقت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، اور انہوں نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور وہ عبادت کر کے اللہ کی مغفرت کا مستحق نہ بن جائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ کتنی بڑی بات ہے، کہاں وہ جبریل علیہ السلام کی دعا اور کہاں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین۔ بھلا اس دعا کے قبول ہونے میں کوئی تردد ہو سکتا ہے؟ یہ تو مقبول دعا ہو گئی، اور اگر آدمی مستحق نہ بنا تو اس کے حق میں بد دعا ہو کہ آدمی رمضان کے مہینے کو ضائع کر دے، یہ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے۔ پھر آپ نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اس وقت جبریل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امتیوں کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ ان کی عظمت میں اور حضور کی محبت میں جب آپ کا نام لیا جائے تو بے ساختہ ہر مومن کی زبان سے درود و سلام جاری ہو جانا ضروری ہے۔ اور مسئلے کے اعتبار سے یہ ہے کہ جب کسی محفل میں پہلی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو درود شریف کا پڑھنا واجب، اور ہر درود شریف کا پڑھنا مستحب ہے۔ اور جب آیت قرآن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھی جائے تو اس آیت کے سننے کے بعد بھی ہر مومن پر درود شریف کا پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، اور پوری زندگی میں کم از کم ایک بار درود شریف کا پڑھنا فرض قرار دیا جائے۔ تو حضور کا نام جب بھی لیا جائے، جب بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو آپ پر درود و سلام بھیجیں، ورنہ ہلاکت میں کوئی کسر باقی نہیں ہوئی۔ پھر تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین، تو جبریل علیہ السلام نے تو دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص
جس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو کسی کو مل جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بن جائے، تو ماں باپ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ماں باپ کی قدر کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قدر کرنا اور پھر رمضان کی قدر کرنا، یہ مومن کی شان ہے، اور اسی وجہ سے آدمی مغفرت کا، بخشش کا، جہنم کی آگ سے خلاصی کا، اللہ کی رحمتوں کا اور مغفرت کا مستحق بنتا۔ حاضرین کرام، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کے حدود متعین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا چیز ہے وہ بتا دی، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، مشہور آیت ہے، اور اس جیسی ایک دو آیتیں بھی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام قرار دیا۔ کسی جانور کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، بسم اللہ اللہ اکبر کے بغیر اس کو ذبح کر دیا گیا تو وہ جانور کا گوشت حرام ہو، اور پھر کسی جانور کو اسلامی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، اس کی گردن اڑا دی گئی، یا وہ ٹکر کھا کے مر گیا، یا اوپر بلندی سے گر کے مر گیا، یا کوئی اور وجہ سے وہ مر گیا، اس کو ذبح نہیں کیا گیا، اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، تو پھر اس کا گوشت کھانا بھی اسلام میں حرام ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اور اسی طرح سے بہتا ہوا خون بھی حرام۔ خون ہم نہیں پی سکتے کسی کا، کسی جانور کا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ حدیث میں اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ جمع ہوا خون حلال ہے، جس میں کلیجی وغیرہ داخل ہے، یہ جمع ہوا خون ہے، یہ حلال ہے، لیکن بہتا ہوا خون حرام ہے۔ قرآن مجید نے حدود حرام و حلال بیان کی، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، خنزیر کا کھانا بھی اسلام میں حرام ہے۔ خنزیر کہتے ہیں سور کو، اور عام زبان میں اس کو پگ کہتے ہیں، اور کھانے پینے کی زبان میں اس کو پورک کہتے ہیں۔ آج کی دنیا میں جہاں لوگ بہت ماڈرن بننے کی چکر میں لگے ہوئے ہیں، کوئی نئی چیز آتی پہلے اس کو اڈاپٹ کر لیتے بغیر سوچے سمجھے، کھانے پینے کے طور طریقے ہوں، پہننے اوڑھنے کے طور طریقے ہوں، رہنے سہنے کے طور طریقے ہوں، سواریاں ہوں، مکانات ہوں، کنسٹرکشن ہو، ہر نئی چیز کو ہم بغیر سوچے سمجھے اڈاپٹ کریں، جبکہ ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو نئی چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ اسلامی نقطۂ نظر سے، قرآن و حدیث کی نظر میں جائز ہے یا ناجائز، حلال ہے یا حرام ہے۔ آج ہمارے گھروں میں کھانے کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے، گھر میں کھانے کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے، ہوٹلنگ بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ رمضان جیسے مہینے میں بھی کتنے لوگ ہیں جو باہر ہوٹلوں میں سحری کا انتظام کر رہے ہیں، باہر ہوٹلوں میں افطار کا انتظام کر رہے ہیں، دعوتیں ہوٹلوں میں ارینج کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہوٹلوں کا حال کیا ہے۔ آج کا اخبار آپ نے پڑھا ہوگا، اعتماد میں بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی ہوٹلوں کے نام سے بات دی گئی ہے، اور نئے کھانے کے چیزوں میں پیزا بہت عام ہو چکا ہے، ہر چھوٹی بڑی بیکری میں پیزا بن رہا ہے۔ خیر یہاں کی لوکل بیکریوں کا تو خاص طور سے جو مسلمان بیکریاں ہیں اس میں تو کسی قسم کی کوئی گڑبڑ ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، لیکن جو غیر مسلموں کے ہاتھ میں مینجمنٹ ہے ان کے پاس تو حلال کا ملنا بہت ڈاؤٹ فل ہے، چاہے وہ چکن ہو مٹن ہو، حلال استعمال کر رہے نہیں کر رہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ مسلمان حلال ہی کھاتا ہے، کھانے پینے میں تو حلال کھاتا ہے، اس لیے کئی حرام قسم کے گوشت کے پیکٹس اور پیکنگ سے بھی حلال لکھ کے مارکیٹنگ کر دیتے ہیں، اور ہم وہ لیبل دے کے خرید لیتے ہیں۔ یہاں تو چھوڑیے، اسلامی ممالک اس سے محفوظ ہونا مشکل ہو گیا۔ خیر فی الحال ہماری بات ہے لوکل، یعنی اپنے شہر کی۔ شہر میں پیزا ہٹ کے نام سے بنجارہ ہلز میں بہت بڑی ہوٹل ہے، اور وہاں پر پیزے فروخت کیے جا رہے ہیں، اور اس پیزا کے بارے میں اخبار میں یہ اطلاع آج کے اخبار میں آئی ہے کہ اس کے اندر خنزیر کا گوشت ملا کر فروخت کیا جا رہا ہے، اور ایک ساس ہے پیپرون نام اس کا نام ہے، پیپرون نام کا ساز ہے، مختلف ساز ہوتے ہیں، اور یہ ساز کے بارے میں انٹرنیٹ کے ذریعے سے اور مختلف ذرائع سے اس کی تحقیق کی گئی ہے کہ اس کے اندر 100% پاٹ
اور نئے شہر کے پوش علاقوں کے کئی مسلمان مسجد ٹولی چوکی، بنجارا ہل، ریڈ ہل، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر پرانے شہر کے ہی مسلمان آئے، یہیں سے رہتے ہیں، تو اب وہاں جا کے بہت بڑے بن گئے اور بہت پوش ٹھہرا رہے ہیں، اور ان کے گھر کی بیٹیاں بہواں گھروں میں پکانا بہت آر سمجھ رہے۔ اب ہر چھوٹی بڑی کوئی بات ہوئی کہ چلے ہوٹل، اور وہیں پر افطار بھی ہو رہا، وہیں پر سحر بھی ہو رہا۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ اب کیا کھائیں گے؟ بریانی پرانی ہو گئی، نئی ڈش چاہیے، نئی ڈش، ہر چیز میں نئی چیز چاہیے۔ تو اب نئی چیز کھانے میں پیزا بہت عام ہو رہا ہے، پیزا کھا رہے ہیں، اور چکن پیزا ہو، مٹن پیزا ہو، نامہ تو کچھ الگ الگ ہیں، اس کے ساتھ کون سا ساس استعمال کر رہے ہیں، اس کے اندر کیا انگریڈینٹس ہیں، کس قسم کا مرچ مسالہ استعمال کیا جا رہا ہے، تحقیق کرنے کی فرصت کس کو؟ ہم تو ٹیسٹ دیکھتے ہیں، ڈیکوریشن دیکھتے ہیں، نام دیکھتے ہیں، اور سوسائٹی دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے لوگوں میں اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں، بڑے لوگوں میں کار میں آتے ہیں سب لوگ، اور بہت اچھا ڈیکوریٹڈ وہاں کا ماحول ہوتا ہے، وہاں بیٹھ کے ہم کھا پی رہے ہیں، دعوت بھی وہیں دے رہے ہیں، اور ہر چھوٹے بڑے کو وہیں بلا لیتے ہیں، وہاں جا کے کھا رہے ہیں، تو فورک وہاں پر استعمال ہو رہا ہے پوری طریقے سے۔ ایک اور ہوٹل کا نام بھی بتایا گیا، ڈومینوز نام کی ہوٹل ہے یا بیکری ہے، کیا ہے برائے، یہ دونوں ہوٹلوں اور بیکریوں کے اندر بھی فورک کا استعمال ہو رہا ہے۔ اس ہوٹل سے دریافت کرنے پر انہیں کہتا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ ہوٹل اس سے دریافت کرے تو انہیں بولتا ہمارے پاس نہیں، وہ ڈومینو میں۔ تو یہاں پر وہاں پر، وہاں پر یہاں پر، دونوں گول پھرا رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں کے دونوں مسلمانوں کو حرام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری بھی حلال سے کرو، افطار بھی حلال سے کرو، تب کہیں جا کر روزہ قبول ہوتا ہے۔ ہم روزے تو رکھ رہے ہیں، لیکن حلال و حرام کی تمیز ہمارے اندر ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ ایک چیز تھی جس سے مسلمان چاہے کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو بچا رہتا ہے۔ مسلمان کے لیے شراب حرام ہے، لیکن مسلمان شراب بھی پیتے ہیں۔ مسلمان کے لیے سود حرام ہے، لیکن مسلمان سود بھی کھاتے ہیں۔ مسلمان کے لیے رشوت حرام ہے، لیکن مسلمان رشوت بھی کھاتے ہیں۔ مسلمان کے لیے زنا حرام ہے، لیکن مسلمان زنا بھی کرتے ہیں۔ اور ہر حرام کو مسلمان اپنایا ہوا تھا۔ ایک حرام تھا جس سے ہر مسلمان بچا ہوا تھا، اور وہ حرام تھا خنزیر۔ لیکن دور حاضر میں بڑے افسوس کی بات ہے کہ بائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیا جاتا رہا۔ وہ ایک حرام جس سے مسلمان بچا ہوا تھا، رفتہ رفتہ وہ بھی سوسائٹی کے اندر داخل ہوتا چلا جاتا، اور لوگ خنزیر بھی استعمال کرنے لگے۔ یہ کتنی افسوسناک بات ہے۔ اب اس کا فارم بدل گیا ہوگا، اس کا اپیئرنس بدل گیا ہوگا، اور اس کے کو ٹیسٹ کر کے، فلیورز ملا کے، اس کو پیکنگ کر کے نئے نئے انداز میں آپ کو پیش کیا جا رہا ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل حرام ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ گوشت، وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، وہ بھی حرام ہے۔ قرآن مجید نے حرام و حلال کے حدود متعین کی، اور بہت سے حرام و حلال ہیں۔ قرآن مجید آپ روز پڑھ رہے ہیں، تراویح میں 1.25 پارہ، 1.5 پارہ، 2 پارے، 3 پارے، 5 پارے، 10 پارے، اور پھر وہ بھی لوگ ہیں جو ایک رات سے قرآن مجید کو سننے اور سنانے والے بھی ہیں۔ لیکن کیا اس سننے سنانے میں ہم حلال و حرام کی تمیز کر پا رہے ہیں؟ کیا ہم حرام سے بچنے کی کوئی صورت اختیار کر رہے ہیں؟ کیا ہم صرف اور صرف حلال کو اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ قرآن ہم سے یہی تو سوال کرے گا، اور کر رہا ہے روزانہ تراویح کے دوران۔ تو حاضرین کرام، یہ قرآن کے نزول کا مہینہ، یہ تلاوت قرآن کا مہینہ، یہ تراویح اور تہجد کا مہینہ، یہ قیام لیل کا مہینہ، یہ خیرات و صدقات کا مہینہ، یہ جہاد فی سبیل اللہ کا مہینہ، اور یہ وہ مہینہ جس کے رات کے قیام کو اللہ کے رسول نے سنت قرار کیا، اور جن کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا۔ اس مہینے سے جب ہم گزر رہے ہیں تو کم از کم اس مہینے میں ہم کو اپنا جائزہ لینا بہت ضروری ہے کہ ہماری زندگی کس ڈگر پہ جا رہی ہے، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کیا ہم رہے سہے اسلام کے ایک آدھ حرام سے مجھ سے بچے ہوئے تھے، اس کو بھی اگر ہم فراموش کر رہے ہیں تو پھر کتنے پرسنٹیج میں ہم مسلمان باقی رہتے ہیں؟ یہ بات سوچنے کی ہے۔ اس لیے گزارش اور مشورہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں کھانے کی عادت ہے، چاہے وہ
مسلم ہوٹل ہو یا غیر مسلم ہوٹل. آپ یہ حدیث تو بچوں کو بھی یاد دلائی جاتی ہے کہ بازار میں کھانا ہلکے پن کی نشانی ہے، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بازار میں کھانا فیشن کی نشانی ہے، بڑے پن کی نشانی. اس لیے گھروں کو چھوڑ کے ہم لوگ پروگرام بناتے ہیں افطار کے لیے. چلو بھائی آج روز گھر میں افطار کر رہے ہیں آپ، چلو کہیں باہر افطار کریں. آؤٹنگ کرنے کا بہت فیشن ہو گیا. تو رمضان میں بھی آؤٹنگ، لوگوں کے گروپ بنے ہوئے، سرکلس بنے ہوئے، آج انہیں پارٹی دیا، آج انہیں پارٹی دیا، آج انہیں پارٹی دیا. افطار پارٹی کہاں ہے؟ یہ عام افطار پارٹیوں سے ہٹ کے ہوٹلوں میں افطار پارٹیاں، یہ ہوٹل کی حلیم، وہ ہوٹل کی بریانی، وہاں کا یہ، وہاں کا وہ، وہاں کا وہ. کون جانتا ہے کہ ہمارے مسلمان ہوٹلوں میں بھی حلال کا گوشت آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ بددیانتی تو ہر جگہ ہے، بددیانتی تو ہر جگہ ہے. جبیر پورے میں ایک خطاب رہتا تھا، ایک بار اس کی بکری مر گئی، ذبح کیا اور گوشت کاٹ کے تیار کر دیا. لوگ دیکھ لیے، پوچھے ارے کمبخت مردار کھلاتا کیا لوگوں کو؟ تو کہنے لگا نہیں صاحب، عام مسلمانوں کو نہیں کھلاتا. پھر کیا کر رہا؟ بولا میں وہ شراب کھانے کے بعد جو ہوٹل ہے اس کو ڈالتا ہوں، وہاں جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کو، جب شراب حرام پی رہے تو یہ حرام کھانے میں ان کو کیا ہے، ان کو کھلاتا ہوں. تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ صرف وہی لوگ کھاتے ہوں گے جو شراب پی رہے ہیں؟ اور اگر شراب پینے والا بھی ہے تو انہیں ایک حرام کھا رہا تو کیا دوسرا حرام بھی کھانا؟ یہ عجیب بات ہے. تو کتنے خستاب ہیں جو کسی طریقے سے حرام دے سکتے ہیں. ہم کس پہ بھروسہ کریں؟ کتنے چکن والے ہیں، کتنے مٹن والے ہیں، کتنے بیف والے ہیں. ان لوگوں کی بھی تربیت بہت ضروری ہے. آپ دیکھتے ہیں چکن کاٹے، ابھی مرغی کی جان نہیں نکلی، انہیں جلدی جلدی پیٹ پیٹ کے صاف صفائی شروع کر دی. اس کو روکنا چاہیے کہ جب تک کہ پوری جان اس کی نہ نکل جائے اس وقت تک کے جانور کو ہاتھ نہ لگائے. بہت مشکل ہوتا ہے، کام کی زیادتی ہے، مال بہت پڑا ہوا ہے، گراہک ٹھہرا ہوا ہے، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی کام کر کے ختم کریں. اس لیے دم نکلنے سے پہلے چکن کو چھلنا شروع کریں، دم نکلنے سے پہلے بکرے کو چھلنا شروع کریں. اگر اس کا دم نکلنے سے پہلے چھلیں گے تو پھر وہ جائز کہاں باقی. اصول یہ ہے کہ ذبح ہونے کے بعد اس کا پورا خون بہ جائے اور اس کی پوری جان نکل جائے. جب جانور ٹھنڈا ہو تب اس کو کھلا جائے گا، تب اس سے جو بھی کٹائی وغیرہ ہے وہ کی جائے. لیکن یہ سارے اصول پہ پابندی سے کون عمل کر رہا؟ تو حاضرین کرام، حلال و حرام کی تمیز قرآن کی، اور قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے. جب ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں اور حلال و حرام کے بارے میں فرق جانتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ حرام کو چھوڑیں اور حلال کو اختیار کریں اور ہوٹلنگ سے پرہیز کریں. کئی کمپلینٹس ہیں، کتنے انگریڈینٹس ہیں جس میں خنزیر کے اجزاء ملائے جاتے ہوں گے، کتنی چیزیں ہیں. خیر ہر چیز کی تحقیق تو بہت مشکل ہے. صرف مشورہ، مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں پکا کے کھانے کی عادت کریں اور باہر کے کھانے سے رکیں، اس لیے کہ ہم کو بھروسہ نہیں. اور باہر کی ہوٹلنگ، باہر کی افطار پارٹیاں، باہر کے شہر کے انتظام، باہر غیر ضروری جا کے بریانیاں کھانا، اور بریانیوں کے اندر جو چکنائی ہوتی ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھ سے زیادہ واقف ہوں گے کہ جو چکنائی باہر کے ہوٹلوں کے کھانوں میں ملائی جاتی ہے، عجیب عجیب باتیں اس کے بارے میں سمجھ آتی ہیں. اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. صرف مشورہ دے کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ بہرحال کوشش کیجیے کہ باہر کے کھانے اپنے گھر میں پکا کے کھائیے، سادے کھانے کی بریانی بنا کے کھائیے، اور سیدھی سادی آپ افطار اور سحر کیجیے. اور یہ غیر ضروری مرغن غذاؤں کی وجہ سے صحت بھی بگڑتی ہے اور پھر پیسہ بھی زیادہ خرچ ہوتا ہے. بہت سارے اس کے بری باتیں. حدیث میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ باہر کھانا، بازار میں کھانا ہلکے پن کی نشان، اور جتنا ہلکا پن ہو سکے آج مسلمان کرنے کے لیے تیار. یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے رمضان کے اس مہینے میں جہاں ہم ہر چیز کی پابندی کر رہے ہیں. کوشش کرنی چاہیے. اب اگر ڈیوٹیاں ہیں، ملازمتیں ہیں، مصروفیات ہیں، آدمی گھر آ نہیں سکتا اور گھر کا کھانا کھا نہیں سکتا، ان کے لیے باہر کے کھانے کی کوئی گنجائش ہو سکتی. ورنہ تو گھر میں بیٹھے بیٹھے باہر جا کے کھانا، یہ تو انتہائی بیکار قسم کی بات ہے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور ایک اعلانات سماعت فرمائیے کہ مسجد حاضہ میں روزانہ فجر کی نماز کے بعد
چھوٹے بڑے عمر کی قید کیے بغیر سب لوگوں کو ضروری صورتیں، اذکار نماز اور دعائیں پریکٹس کرائی جا رہی ہیں، یاد دلائی جا رہی ہیں، تجوید کے ساتھ، صحت کے ساتھ۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ فجر کی نماز میں، اور زیادہ ٹائم نہیں لیا جا رہا، 10-15 منٹ کی کلاس ہے اور اس میں پوری اچھی پریکٹس کرائی جا رہی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت کریں تاکہ ہم کو معلوم ہو ہم جو زندگی بھر پڑھتے آ رہے ہیں کتنا صحیح پڑھ رہے تھے، کتنا غلط پڑھ رہے تھے، کسی کے سامنے پڑھے تو جب پتہ چلتا، اب تو منہ میں خود صحیح پڑھ رہے سمجھ کے پڑھتے رہتے، لیکن کسی کے سامنے پڑھے تو پتہ چلتا کہاں زیر زبر کی غلطی ہے، کہاں حروف کی غلطی ہے، کہاں الفاظ کی غلطی ہے، جب پتہ چلتا۔ تو اذکار، دعائیں اور صورتوں کی پریکٹس۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ مسجد اعظم میں SIO کی جانب سے زکوٰۃ کی وصولی کا انتظام بھی کیا گیا ہے، اور یہ زکوٰۃ دعوت کے کاموں میں خرچ کی جاتی ہے، اس کے جو صحیح مصرف ہے اس میں خرچ کی جاتی ہے۔ تو اعلان کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جو حضرات زکوٰۃ یہاں جمع کر سکتے ہو اپنی زکوٰۃ جمع کریں۔